ابلیس کو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، علم جاننے کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر جاننے کا نام علم ہوتا اور کمال ہوتا جاننا، تو ابلیس ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ نالج والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، ہم سے عقل بھی زیادہ ہے اس کی۔ ابلیس کی عقل ہم سے زیادہ ہے، اس کا علم ہم سے زیادہ ہے۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پاس 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا۔ 3 عین تھے۔ ابلیس عالم بھی تھا، بہت علم تھا اس کے پاس، بلکہ یہ ملائکہ کو علم دیتا تھا، اس لیے معلم الملائکہ قرار دیا گیا، آسمانوں میں فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اور یہ عاقل بھی تھا۔ عقل کا تو یہ حال ہے اس کا کہ یہ اللہ کے سامنے جب دلیل پیش کرتا ہے، جب حضرت حق جل مجدہ وعم نوالہ نے اس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، تو اس نے دلیل دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ عقلی طور پر اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب دیکھیں اس کی عقل، عقلی طور پر اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی میں بیان کر دوں، بروں کے اوپر اشکال کرنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ بروں پر اشکال کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ بروں پر اشکال سے خود اپنی تذلیل اور ذلتی ہوتی ہے۔ ابلیس اللہ پر اشکال کر کے ذلیل ہوا، تو بروں پر اشکال، بہت سے آج کل ہماری برادری میں نئے نئے فضلاء ہوتے، حافظ پر یہ اشکال، بخاری پر یہ اشکال۔ ارے بھائی، ہمارا علم ہی کیا ہے کہ ہم اپنے اکابر پر اشکال کریں؟ ہمارا علم ہی کیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں پر اشکال کریں؟ بڑوں پر اشکال یہ صفت ابلیس ہے۔ علامہ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے بدائع الفوائد، بدائع الفوائد، بڑی زبردست کتاب، بہت زبردست۔ اس میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے 17 دلائل سے، 17 دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ مٹی آگ سے افضل ہے۔ لیجئے، مٹی جو ہے، یہ مد جو ہے، یہ آگ سے افضل ہے۔ شیطان کی دلیل غلط ہے کہ آگ افضل ہے۔ تو کیا ابن قیم کو پتا ہے کہ مٹی افضل ہے تو اللہ کو علم نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو بروں پر اشکال کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آج کل لوگ اپنے اکابر پر اشکال، اپنے بزرگوں پر اشکال۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابلیس کے پاس علم بھی بڑا زبردست، وہ عقل مند بھی بہت بڑا تھا۔ اچھا، وہ عابد بھی تھا، تیسرا عین، عابد بھی تھا، بہت عبادت گزار۔ آسمان میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ لیکن ایک عین نہیں تھا اس کے پاس، اور وہ تھا عارف کا علم، عارف کا عین، عشق جس کو بولتے ہیں۔ وہ عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، لیکن عشق مولا نہیں تھا۔ اور بغیر عشق کے کوئی چیز نہیں ہوا۔ عشق مولا کہ کم از لیلا بود، علامہ رومی فرماتے ہیں عشق مولا کہ کم از لیلا بود۔ مجنون جو ہے وہ مٹی پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا میرے معشوق کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو رومی اس واقعے کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ ایک دنیا کا انسان ایک دنیا کی عورت کے لیے فدا ہو کر زمین پر لیلا لکھتا ہے، او مومن تو اپنے قلب پر اللہ تو لکھ دے۔ عشق لیلا کہ کم از لیلا بو، اللہ کا عشق جب پیدا ہو جاتا